बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अम्मार जाफरी है। मैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA का और साइबर क्राइम विंग जो है, जिसको NR3C कहते थे, उसका मैं फाउंडिंग हेड हूँ। रिटायरमेंट के बाद जिस दफ़े में आप तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ मैं आ गया था और मैंने 3 काम की इब्तिदा की थी उस वक्त। एक तो साइबर सिक्योरिटी पे काम शुरू किया था, एक मैंने SDGs पे काम शुरू किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, और एक मैंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया था। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम इंशाल्लाह ताला 12 अगस्त को पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें गैर मुल्की लोग भी आ रहे हैं, यहाँ के सारे सरकारी इदारे शामिल हैं उसके अंदर, सारे जो रेलिवेंट हैं इन तमाम तीनों चीज़ों से। उसके अलावा हमने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को और तमाम मीडिया को, सब लोगों को इन्वाइट किया है। कोई फीस नहीं है इसकी, आप एंट्री आराम से हो सकती है। हमारा मकसद क्या है ये करने का? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जितने हमारे माली मसाइल हैं, उसका और कोई हल नहीं है हमारे पास, सिवाय इसके कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लिंक कर दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, और इसको बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम अपने परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि टोटल 18 SDGs है। पहले 17 थे, 18वां अभी 1 साल पहले आया है, स्पेस फॉर ऑल, SDG 18, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती चली जा रही है। उसके अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमें उनको स्टेट अवे उनको लेके चलना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह? हम सारे AI की बात करते हैं, IoT की बात करते हैं, वेब 3.0 की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। जब तक इसको किसी फ्रेमवर्क में लाकर इसको इस्तेमाल को पाकिस्तान के आम आदमी की भलाई तक नहीं लेके जाएंगे, ना आम आदमी की भलाई होगी और नए टेक्नोलॉजीज प्रमोट करेंगे। आम आदमी की भलाई के लिए कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, SDGs को फॉलो करें। उसमें जो 6 पहले SDGs है वो बेसिक ह्यूमन नीड्स के ऊपर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक ह्यूमन नीड्स पे। मैं बड़े एतमाद से कहता हूँ कि इसको शुरू करने वाला एक पाकिस्तानी था, डॉक्टर महबूबुल्लाह। उसने पहली मरतबा ये कहा था, और ये मैं बड़े एतमाद से कर, इसको आप चेक कर लें, पूरी दुनिया ने अब इस बात को मान लिया है कि इसका स्टार्ट करने वाला डॉक्टर महबूबुल्लाह था। उसने कहा था कि ह्यूमन परफॉर्मेंस को इंडेक्स करो, उसको एक किसी तरतीब में लाओ, उसके बाद ये बात शुरू होती है। उसके बाद ये MDGs बनते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और 2015 में SDGs बन जाते हैं। डेंजरस बात यह है कि इस वक्त हम SDG रैंकिंग्स के ऊपर MDG के रैंकिंग से बुरे जा रहे हैं, लेकिन शायद मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। वो इदारे कौन से? वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वो हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, जो डिप्टी कमिश्नर इन तमाम लोगों का इदारा है। ये चीज़ें कभी कामयाब नहीं होंगी अगर हमने इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न की। अगर हमारा ख्याल ये है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, ये चीज़ें, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे पीछे एक चीज़ है डाटा। मैं थोड़ी डाटा की बात करना चाहूँगा। हमें बिल्कुल नहीं पता इस वक्त कि हमारा डाटा जो है वो कितना महफूज है। हमें दूसरे लोग बताते हैं कि जी हमारा डाटा डार्क वेब पे चला गया है, हमारे बैंक के अकाउंट्स चले गए, हमारा ID कार्ड नंबर चला गया है। हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें और लोग बताते हैं। हमें डाटे को जमा करने की ज़रूरत है और डाटे को सिक्योर करने की ज़रूरत है। पहले आप जमा करते थे लोगों के घरों पे जाके उनको फॉर्म देकर, जिसको डाटा कलेक्शन कहते थे, सेंसस कहते थे 50। अब डाटा चल के आपके पास आता है। किस तरीके से? ये एक AC लगा हुआ है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है कि अगर इस कमरे में 10 लोग होंगे तो आपकी रेटिंग ये होगी, 20 लोग होंगे तो आप ये कर दें। इसके अंदर इसमें कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो सेंस कर रही है। ये है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT क्या कर रही है? ये लाइक ए वन वे काम करती है कि ये आपकी चीज़ों को बताती है कि अब ये हो रहा है। पूरे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं। ये जो सेफ सिटी के जितने भी इदारे हैं वो सेंसर लगे हुए हैं। वहाँ से गाड़ी की लाइसेंस प्लेट से लेकर तमाम, इवन जो गाड़ी में लोग बैठे हैं उनके जो टेलीफोन नंबर्स हैं, मुझे बताएं कि जब डाटा अवेलेबल है, वो ज़ेक्टाबाइट में अवेलेबल है, ज़ेक्टाबाइट में अवेलेबल है। क्या कोई हमारे मुल्क में ऐसा इदारा है जो इस तमाम डाटे को अपनी एक जगह जमा कर रहा है, उसका फ्यूजन कर रहा है, उससे पैटर्न निकाल रहा है? फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तमाम गवर्नमेंट के इदारे उनसे डाटा लेते हैं। आप चले जाएं, अगर मेरी बात गलत है तो मैं फिर दोबारा मीडिया करने के लिए तैयार हूँ।
ہمارے ملک میں ڈیٹا کلیکشن ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے ملک میں سینسس جھگڑے پڑ جاتا ہے. ایک سینسس ہوتا ہے, اس کے بعد 2 سال سے بحث ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہوا یہ نہیں صحیح ہوا. یہ ہمارے معاشرے کی فالٹ لائنس ہیں. اگر آپ نے آج ان فالٹ لائنس کو ختم نہ کیا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات, تو 2030 تک دنیا 2 حصوں میں بٹنے والی ہے. ایک وہ مالک ہوں گے جو وہاں سے آگے جائیں گے, اور ایک وہ ہوں گے جو وہاں سے پیچھے جائیں گے. میری آبزرویشن کے مطابق اس وقت ہم ان ممالک میں شامل جو پیچھے جائیں گے. آج بھی ہمارے پاس 6 سال ہے, آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2030 کے اندر, بلکہ اب تو 5 رہ جائیں گے جب 25 شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج سے کام شروع کرنا چاہیے. اس کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا 12 اگست کو ہم پاک چائنا سینٹر کے اندر ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس کا فوکس یہ ہے. اس کانفرنس کا عنوان ہے یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار سسٹینیبل سائبر سیکیور پاکستان ویژن 2030. میں نے 50 سال کام کیا اس ملک کے اندر, اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں. اپنے 50 سال کے تجربے میں جس میں یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار سسٹینیبل سائبر سیکیور پاکستان ویژن 2030. ڈیجیٹل پاکستان. ویژن ڈیجیٹل پاکستان, سائبر سیکیور ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2030. یہ ڈیجیٹل پاکستان کیا چیز ہے؟ یہ کسی کمپنی کا نام نہیں ہے میری, یہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جا کے کہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے ڈیجیٹل پاکستان, ایک گاؤں کی بھی ذمہ داری ہے ڈیجیٹل پاکستان, کیونکہ وہ چیزوں کو ٹرانسفارم کر رہا ہے. آخری بات میں کروں گا, پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہوں گا. یہ شیئر رسپانسبلٹی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس میں 3 چیزیں ہیں, سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم. سائبر کرائم پی کا لے آئے, ETO لے آئے, جو مرضی لے آئے, جس محکمے نے کوگنیشن لینی ہے وہ اپنا کام کرے. الحمدللہ میں اس محکمے کا سربراہ رہا ہوں, کئی سالوں تک رہا ہوں. میں بڑی تماش سے آپ کو بتا رہا ہوں, سائبر سیکیورٹی ہم سب کی شیئر ذمہ داری ہے, میڈیا کی, میری, آپ کی, تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے, یقین کرنے we will be failing our duties, اور ہمیں فیل نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں اس سے کہیں زیادہ وسائل ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات, جتنے مسائل نظر آتے ہیں آپ کو اس سے کہیں زیادہ وسائل ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا ریسورس ہے وہ ہماری یوتھ ہے. آپ یقین کریں اتنی ڈائنامک یوتھ ہے ہماری کہ میں تو روز بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. ان میں سے ایک بچہ دنیا کے کسی بچے کو بیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو اس کے ہم نے انوائرمنٹ پیدا کر دیا ہے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہے. آپ کی سینسس بتا رہی ہے کہ 94% آبادی جو ہے, جو سروے وغیرہ ہوئے ہیں, اس ملک سے باہر جانا چاہتی ہے. کیا سید احمد خان نے, قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے اس لیے پاکستان دیا تھا کہ اتنے سال کے بعد ہم سارے پلان کریں کہ اس ملک سے بھاگ جائیں. سب سے آسان کام ہے اس ملک سے. جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بائی چوائس بیٹھے ہیں, کبھی بھی ملک کو چھوڑ سکتے ہیں. تو خدا کے لیے وہ لوگ جو بائی چوائس بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کو اتنا پریشان نہ کریں کہ وہ اس ملک کو چھوڑنے مجبور ہو جائیں. وہ تو چلے جائیں گے, لیکن جو پیچھے لوگ رہ جائیں گے ان کے لیے دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں. میں وہ مثالیں دینا نہیں چاہتا. اور جس طریقے سے ہم اس وقت جا رہے ہیں, سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, میں بحث میں نہیں پڑھتا ہوں اس بحث کے, نہ یہ میرا فیلڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک ہوش مند قوم کے طور پہ, ایک باعزت قوم کے طور پہ, باوقار قوم کے طور پہ آگے نہیں آئیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست کو اسی کمرے میں, 12 کو ہم فزیکلی کریں گے, یہاں پہ 14 اگست کو صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ہم پورا ایک ہائبرڈ پروگرام کریں گے. 12 گھنٹے وہ پروگرام ہوگا. اس میں ہم تمام صوبوں کو لے رہے ہیں, ان صوبوں کے اس ٹائم سلیب میں ان کے ڈسٹرکٹس کو لے رہے ہیں, ان کے ڈپٹی کمشنرز کو, ان کے اداروں کو, لوگوں کو لے رہے ہیں, NGOs کو لے رہے ہیں, اور ہم باہر کے ملکوں سے بھی لوگ لے رہے ہیں, کینیڈا سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے لوگوں کو لے رہے ہیں. ہمارے ایک کولیگ ہے محمد علی جناح صاحب, کراچی سے, وہ تشریف لائیں گے, وہ اس پروگرام کو کوآرڈینیٹ کریں گے. آل آف یو انوائٹیڈ. صبح 9 سے لے کے, میں خود بھی موجود ہوں گا, میری ٹیم بھی موجود ہوگی, پورے 12 گھنٹے اس کو ہم لائیو کریں گے, یوٹیوب پر لائیو کریں گے, فیس بک پر لائیو کریں گے, تاکہ تمام دنیا کو پتہ چلے کہ اگر تالا بہت بڑا تو چابی چھوٹی سی ہوتی ہے. اس تالے کی چابی جو بند کر کے بیٹھ گئے ہیں وہ 3 چیزوں میں ہے جن کا میں نے ذکر کیا. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہے, SDGs میں ہے,
اور ان دونوں کی سیکورٹی پر سائبر سیکورٹی کہتے ہیں. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میں حاضر ہوں کا سوال کروں. لفظ بتا رہا ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی. ایوری رائزنگ سن ڈیلی سیز آر 10 نیو ٹیکنالوجی. یہ ایک سروے آ گیا ہے. ایوری رائزنگ سن جب صبح سورج نکلتا ہے نا تو اس دن ایک دن پہلے 10 ٹیکنالوجی آ چکی ہوتی ہیں. جس اسپیڈ سے ٹیکنالوجی آ رہی ہیں آپ یقین جانیں وہ اس اسپیڈ سے آ رہی ہیں کہ اگر آج ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو شاید 6 مہینے کے بعد لوگ کہیں گے یار یہ بیچارے ایلین نے کیا پتہ ہے کیا چیز ہے. ایک اور بات کرو. یعنی آپ پوچھیں کہ صحیح ہے اے کیا اے یار کسی کو چھولے کی گل کرو پورے کہڑے کیا پیچھے پہ گئے ہو. پیپل ول ٹیک اٹ ایز اے ڈفرنٹ اسپیشی. میں بڑا ایک ڈینجر لفظ بول رہا ہوں اپنے لیے. پیپل ول ٹیک اٹ اے ڈفرنٹ اسپیشی. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی اچھا شعر سنانا ہے اور میرے سامنے کوئی گائے بھینس کھڑی ہے یار کی پتہ ہے یار تو تھوڑا بھیجا تو لوگ کہیں گے یار چھوڑو اس بات. اور آپ یقین کر لیں اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا جب مجھے کل پتہ چلا کہ کچھ ہمارے دوست مالک نے ہمارے لوگوں کا داخلہ بند کر رہے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. یہی وہ مالک تھے جن کے لوگ یہاں پر آ کے ہماری منتیں کرتے تھے کہ ہمیں لوگوں کو بھیج جائیں. اس کا مطلب ہم نے کوئی تو ایسی غلطی کی ہے. کہتے ہیں جس شہر میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس شہر کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. اس سلطان کو ڈھونڈیں کہ جس سے بھول ہوئی ہم یہاں پہنچ گئے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی آپ یقین کر لیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے پاس وہ تمام حل موجود ہیں. تمام حل موجود ہے جو ہمارے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے وسائل کو دیکھنا چاہیے. ہماری اس وقت سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری یوتھ ہے. میں صبح 6 سے لے کر 12 بجے تک ان کے ساتھ ہوتا ہوں. میری لوگ میرے سے پوچھتے تمہاری موٹیویشن کی وجہ کیا ہے. میں کہیں جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ چینج کر سکتے ہیں ہر چیز کو. دوسری ہمارا ٹورزم. آپ یقین کر لیں کہ ہمارے ملک میں ریلیجیس ٹورزم موجود ہے, میڈیکل ٹورزم موجود ہے, یہ کلچر ٹورزم موجود ہے. ان پہاڑوں کے علاوہ جس کو آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں گے اب بے شمار لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے چینل بنائے ہوئے سب کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن ویر از اے فالٹ لائن. فالٹ لائن یہ ہے کہ کوئی ان چیزوں کو اس طرح پروجیکٹ نہیں کر رہا جس طریقے سے کرنے کا حق تھا. اس میں ذمہ داری میرے اوپر بھی زیادہ ہے, آپ کے اوپر بھی زیادہ ہے. کیوں؟ آپ میڈیا کے لوگ ہیں. آپ اس بات کو شہر شہر گھر گھر پہنچائیں تمام لوگ. اور میں بہت مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس سے آپ لوگ تشریف لے آئے. اگر یہ جذبے رہے, وہ کہتے ہیں نا اگر ہے جذبہ تعبیر زندہ تو ہم میں کس چیز کی کمی ہے. آپ یقین کر لیں ہم میں جذبہ تعبیر زندہ ہے آج اور رہے گا. ایک بات میں بتا دوں, یہ ملک کسی مقصد کے لیے بنا تھا. اس میں بڑی تھیوریز ہیں. اس ملک کو خراب نہیں کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا. جن لوگوں کی یہ تھیوری ہے وہ غلط ہے. جی میں تھوڑا جواب دوں گا, پھر یہ میں سے ڈاکٹر حفیظ صاحب بیٹھے ہی جواب دیں گے. آپ کی باتیں ان کا تعلق اسی شعبے سے آپ بات کر رہے ہیں. دنیا میں چیز ہوتی ہے پبلک پالیسی. وہ پبلک پالیسی جو ہے وہ ہماری اسمبلی سینٹ بناتی ہے, وہ دیتی ہے امپلیمنٹیشن سے پالیسی بنتی ہے. اس پالیسی کے تحت ادارے بنتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں, پھر اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ نہ کیا تو یہ ہوگا. کیونکہ ہماری نہ ہیلتھ کی پبلک پالیسی ہے, میں اوپنلی بتا رہا ہوں, نہ ہماری ایجوکیشن کی پبلک پالیسی ہے. جو آتا ہے اپنی کہانی شروع کر دیتا ہے گا. تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی پبلک پالیسی بنانی چاہیے. اور یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں سینٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس پہ بعد میں آپ کو بتا دیں گے کہ پبلک پالیسی بنانے کی کیا ذمہ داری ہے. ایفرٹ ضرور ہوئی ہے ماضی میں, یہ کہنا غلط ہوگا, لیکن وہ تکمیل تک نہیں پہنچی. جی ڈاکٹر صاحب. سر ایک تو یہ ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر آتا کیا کیا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز ہے, بلاک چین ہے. اور ان سب کا اس ٹائم پہ مرجر چل رہا ہے, یعنی کہ دے آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ. ٹھیک ہے, یہ ساری ٹیکنالوجیز انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ ڈیوائسز کو کمبائن کریں گے ان کی سیکیورٹی کا ہونا ضروری ہے. آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایک ڈائریکشن میں لگ جاتے ہیں. بی کام کا ٹائم آیا, پھر اے سی سی اے کا آیا, اس کے بعد پھر ایم بی ایس کا آ گیا, ایم بی ایس کے بعد انجینئرنگ کا آیا, اس ٹائم پہ سی ایس کا آیا, کمپیوٹر سائنسز کا آیا. ریزن بیہائنڈ کمپیوٹر سائنس کا جو آیا ہوا ہے یہ ہم مینیج کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں فری لانسنگ ہم کر رہے ہیں. فری لانسنگ پہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ارن بھی کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اب ڈیوائڈ کر لینا چاہیے. دوسرا ہم لوگ ایک پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, مطلب ہمارے کیا بولتے ہیں یونیورسٹی پلس کے نام سے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے, جاب بیفور ڈگری. یعنی کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس ٹائپ کے پروجیکٹس کروا رہے ہیں
इस इवेंट में भी हमने जो 3 सेशंस रखे हुए हैं, अगर आप उसको देखें तो एक तो मैं आपको उन सेशंस का बता देता हूँ जो 3 सेशंस रखे हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कनेक्शन इन सबको किस तरीके से दिया। एक तो सेशन 1 है द फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ज़ाहिर है, आप एआई को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो डाटा है, अगर आप रोबोट से सारा काम करवाएंगे तो वो किसी न किसी तरीके से तो एथिकल भी उसका होना ज़रूरी है। नंबर 2 सेशन जो है वो एक बिल्डिंग अ रेजिलिएंट साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स कि जिसमें सारे इदारे, सारे लोग वो कंबाइन होकर एक ही जगह पर मौजूद हैं। उसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, यानी कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर बिठा के पॉलिसी बेसिकली देनी है विजन 2030 के लिए। लास्ट सेशन क्या है कि इन सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का डायरेक्ट जो एसडीजीज है उनके ऊपर किस तरह से हम बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये 3 हम लोगों के सेशंस होंगे। एक बात यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, देखिए जब अभी आपका जो सवाल है, दुनिया में कहीं पर भी जब हम ये बात करते हैं कि ये कोई चीज आ रही है तो उसकी जरूरत को देखा जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि इससे इस्तिफादा कैसे हासिल किया जाएगा और कितने % लोग हैं जो इस्तिफादा हासिल करेंगे। ये जो आज की टेक्नोलॉजी है जिसमें अभी हम जा रहे हैं, ये माजरत के साथ ना तो वो डॉक्टर बनाने वाली सूरत हाल है कि जब सब लोग डॉक्टर बनने लगे तो सभी डॉक्टर बन गए और एक स्टेज पे डॉक्टर ज्यादा हो गए। दूसरा, ना तो हम वकील बना रहे हैं ना हम इंजीनियर बना रहे हैं कि इतने ज्यादा बन जाएं। जो हम बात कर रहे हैं आज का, सिर्फ ये जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे आईटी की और ये जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो स्टडीज हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी जरूरत ना सिर्फ इदारों को, ना सिर्फ उन सीट्स के लिए जहां पर वो है, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब हम एआई की बात करते हैं जो हर चीज का निचोड़ है, तो आने वाले वक्त में हर शख्स को एआई की जरूरत होगी। आने वाले वक्त में, अगेन आई रिपीट, छोटे से छोटा काम करने वाला, बड़े से बड़ा कारोबारी आदमी, किसी दफ्तर में, किसी महकमे में जो भी काम कर रहे हैं उनको एआई की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अमार भाई ने, इनकी क़यादत में हम ये 12 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं एआई सेंटर, जो प्रॉपरली तमाम लोगों को ये रियलाइज कराएगा। हमारी कौम ने आज तक इस बात को रियलाइज नहीं किया कि कौन सी चीज हमें जरूरत है जो आने वाले वक्त में हर घर की वो जरूरत को पूरा करेगी। जैसे कि आज हम बात करते हैं, कोई शख्स जो यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करता वो अपनी जिंदगी में मकसद पूरा हासिल नहीं कर सकता। कोई शख्स जो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता वो बहुत सी चीजों से पीछे है। इसी तरह आने वाले वक्त में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सब चीजों को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि सब चीजों को मिक्स करके एआई का इस्तेमाल लाजमी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब एक नई चीज आई, उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। वो दुनिया में तो पहले आ गई थी, पाकिस्तान में शुरू हो गई क्वांटम कंप्यूटिंग। ये समझ लें कि 6 महीने के बाद आपकी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी और नई चीजें आ जाएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? अभी तो अगर आपको कहीं पे डाटा जमा करना हो तो या तो आप उसे कहते हैं ऑन प्रेम, अपने पास सर्वर रखते थे, अब क्लाउड पे चला गया है। अब क्लाउड पे जाने के बाद एक नया मसला पैदा हो गया, हमें पता ही नहीं है कि हमारी मालूमात कहाँ से कहाँ चली गई है। इस वक्त आपको पता है गूगल पे कहाँ सर्वर पड़ा है? अब अगर मेरा गूगल क्लाउड के ऊपर है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक छोटे से डब्बे के अंदर वो कुछ आ जाएगा जो इस वक्त बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मौजूद है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्यों आ रही है क्वांटम कंप्यूटिंग। मैं फिर कह रहा हूँ कोई नई चीज नहीं थी, बड़ी चीजें कौन सी करता हूँ ये बताता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस वक्त बात करते हैं ना कि जी क्रिप्टोग्राफी से फला फला चीजें आती हैं, तो क्रिप्टोग्राफी जो थी वो बेस थी 0 और 1 के ऊपर, जो मुइदा सिस्टम है। एक्जैक्टली। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो एक ऐसी चीज के ऊपर है जिसको मतलब एक डिफरेंट निज़ाम है। मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊंगा, वो बायो क्यूब्स कहलाती हैं कि जो ये 0 और 1 पे नहीं होगी, तो बेशुमार चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। देखिए, अगर आप देखें जो वेस्ट है ना, जो एडवांस वर्ल्ड है, वो कुछ अर्से के बाद नई चीज ले आता है हमेशा, क्योंकि उनकी पुरानी चीजें वो खत्म करना, यही तो बिजनेस होता है ना। आप नोट करें कि जब ये पहली मरतबा ईमेल आई थी तो मुझे याद है हम हंसे थे कि यार ये कैसे चलेगी, इसके बाद गुजारा नहीं है। अब मसला ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के आते ही आपकी बेशुमार चीजें कचरा हो जाएंगी।
کیونکہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا پچھلی چیزوں کو، تو ہم یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں اس میں ہمیں اب ڈیٹا سائنس پہ جانا چاہیے. ایک زمانے میں یو ایس بی میں 5 یا 8 کے ڈیٹا آتا تھا، آج زیکٹا بائٹ کے ڈیٹا آپ لے جاتے ہیں. اب جو اگلی چیز آ رہی ہے اس کے اندر یہ پوری دنیا کا ڈیٹا آپ یو ایس بی میں جیب میں رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ اس کے لیے دنیا میں طریقے آ چکے ہیں بے شمار. یہ جو آپ نے فائر وال کا سوال کیا اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. فائر وال کوئی نئی چیز نہیں ہے، 50 سال سے فائر وال چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں نئی چیز کیا آئی ہے کہ یہ چائنا لایا تھا پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ، میں خود کافی جاتا ہوں، وہاں پہ آپ واٹس ایپ یا فیس بک استعمال نہیں کر سکتے، آپ سب کو پتہ ہے گا. اچھا، لیکن انہوں نے اپنا وی چیٹ بنا لیا تھا. وی چیٹ پہ آپ ایک چائے کی پیالی بھی خرید سکتے ہیں اور ایک مسجد بینڈ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا سارا وہ نظام سیلف سسٹینڈ ہے. میں چیک کر رہا تھا کہ ہمارے این ٹی آئی ایس بی نے کوئی بیف کے نام سے ایک شروع کیا ہے، وہ انڈر ٹرائل ہے. ایک تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہماری چیز انڈر ٹرائل رہتی ہے، وہ جب وہ ٹرائل ختم ہوتی ہے تو وہ نئی چیزیں آ چیز آ جاتی ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ میں پھر ریپیٹ کروں گا جو میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اب تک جو غلطیاں کی اس کا نقصان ہم آج اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ سب یقین کریں، اس میری بات کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اب غلطیاں کریں گے اس کے بعد ہم وجود ہی ختم ہو جائے گا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں 2030 کے ایئر کو یاد رکھ لیں. 2030 تک دنیا کی پلاننگ پچھلے 50 سال کی ہے. اس وقت ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں وہ 2047 کی بات کر رہے ہیں، یعنی جب ہمیں 100 سال ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں جو ینگ لوگ بیٹھے ہیں وہ تو موجود ہوں گے نا 2047 کے اندر، آپ کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے 2024 کے اندر؟ آپ میڈیا میں تھے لوگ، سر آپ سوال کریں گے آپ نے کیا کیا، آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کہیں گے جی مجھے یہ ڈر تھا. بھائی خدا خوف کرے، اس وقت ہمارے بچے ایٹ اسٹیک ہے، اس وقت ہمارا ملک ایٹ اسٹیک ہے، ہماری سوسائٹی ایٹ اسٹیک ہے، ہماری سوچ ایٹ اسٹیک ہے. آپ یقین کریں ابھی ٹیکنالوجیز وہ آ گئی ہیں جو آپ پہ کیمرہ جائے گا بتائے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں. اس وقت میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات، وہ بتائے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں. یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں، جو ہماری ایکسپریشن ہیں، یہ بایو میٹرکس ہے. ابھی تو آپ فنگر پرنٹ رکھتے بتاتے ہیں نا کہ آپ کون ہیں، پھر وہ خود ہی بتا دیا کریں گے کہ آپ کون ہیں. اس کو پلیز سمجھنے کو اس طرح قدرت کے نظام میں آپ تبدیلی کو چینج نہیں کر سکتے. سر آپ کی بات پہ مطلب جو وہ اس کوشچن کا آنسر میں کر دیتا ہوں. جو بڑے ملک ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کے اوپر کام کرتے ہیں. جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ سارا بیسڈ ہوتا ہے ڈیٹا کے اوپر. فار ایگزامپل ہمیں سب سے پہلے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہیے. اس انڈسٹری کو کتنے لوگ چاہیے، اس انڈسٹری کو کتنے لوگ چاہیے. ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ آ گیا پرانا سارا کا سارا، اس ڈیٹا سیٹ کو ہم نے ٹرین کر لیا. جب ہم نے اس کو ٹرین کر لیا وہ بتا دے گا کہ اس انڈسٹری میں اتنے اتنے الیکٹریکل کے چاہیے، اتنے ہمیں آرٹس کے ڈیمانڈ ڈریون. اس وقت ہماری جو تعلیم ہے وہ ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 5 سال اگر آپ کو پتا مجھے بتا دیں، مجھے تو نہیں پتا. تو ڈیمانڈ ڈریون کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ابھی کہ وہ سسٹم بتائے گا کہ اس چیز کے اتنے لوگ چاہیے، اس چیز کے اتنے لوگ چاہیے. اس وقت ہماری جو ایچ ای سی، جو ہمارے ویشیز ہیں، وہ سب فیصلہ کریں ہمیں تجربے کی بنیاد پہ، وچ از رانگ وے آف ڈوئنگ اٹ. ہمیں ڈیٹا انالیٹکس پہ جانا چاہیے. اس کے پیچھے جو فورس ہے وہ ایک تو ریلائبل ڈیٹا ہے، اور اس کے بعد وہیں سے پھر انڈسٹری جنریٹ ہوگی، وہیں سے چیزیں بنے گی، اور وہیں سے باوقار پاکستان بنے گی.